میرا پاکستان میرا گھر ریلوڈڈ اب آنے والا ہے آپ کا، جو آپ نے بتایا ہے کہ اس میں نئی اب جو ہے وہ چینجز وغیرہ آپ سب لے کر آ رہے ہیں. سو کیا اگست کے اختتام تک کوئی نئی اس پہ پالیسیز یا نئی ریکمنڈیشن ہم اسٹیٹ بینک کی طرف سے سن سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل. جیسے کہ اس ٹارگیٹ ابھی کیا تھا، افورڈیبل یعنی مڈل اینڈ لو انکم، تو کیا ضرورت ہے کہ یہ صرف لو انکم پہ فوکس ہو سکے یعنی اور ٹارگیٹڈ کیا جا سکے اس طرح؟ دیکھیں میں ایک ذرا بڑے واضح یہ چیز کر دوں تمام ناظرین تک کے لیے کہ اسکیم بند بالکل نہیں ہوئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جون کے مہینے میں کچھ اس طرح کی خبریں آنی شروع ہوئیں کہ جی میرا پاکستان میرا گھر کچھ سوچا جا رہا ہے، بیکاز دیر واز اے پولیٹیکل چینج ان دا کنٹری اینڈ آل، اور ظاہر پرائرٹی چینج ہو چکی تھیں، انٹرسٹ ریٹس بڑھنے شروع ہو گئے تھے اینڈ آل، اینڈ سڈنلی سر ہوا یہ کہ ہم نے جو ہے نا وہ روک دیا جو فائنینسنگ تھی. یہ آئے گا جی 30 جون میرے خیال سے آپ نے شاید ایک کٹ آف ڈیٹ بنائی تھی. اب سر ہوا یہ ہے کہ اب پبلک کے ذہن میں تو ظاہر ہے سوالات آنے شروع ہو گئے. یہ پہلے ذرا ہمیں اس پہ بھی لے کے جائیں، یہ ڈیسیژن کیوں لیا گیا روکنے کا؟ یہ واز اٹ اے اسٹیٹ بینکس کال اور ڈیڈ اٹ کم فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان؟ جی تھینک یو. میرا خیال میں آپ نے بہت ہی اہم ترین سوال کیا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو ناظرین اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے دل میں بھی یہ سوال ضرور ہوگا اس کے اندر. دیکھیں اس کا پولیٹیکل کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک دیکھیں ایک عام آدمی جس کے سر پہ چھت نہیں ہے، اگر چھت مل رہی ہے تو کون سی حکومت ہے کہ جو نہیں چاہے گی کہ اس کا کریڈٹ اس کو مل رہا ہو؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو اس سے کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں کچھ فنڈامنٹل تبدیل ہوئے ہیں، یہ بہت جاننا بہت ضروری ہے. جب اسکیم ہم نے شروع کی تھی تو میں دوبارہ جاؤں گا، کائبور تھا 8% پر. رائٹ. بینکوں کا مارجن اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کائبور پلس 4%، جو دو مین ٹیئرز ہیں اس کے اندر، یعنی 12%. 12% پہ اس کو بینک کو مل رہا تھا، 5% پر اینڈ یوزر کو ملنا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 7% کی سبسڈی گورنمنٹ برداشت کر رہی تھی. بالکل. اگر کائبور 8 سے بڑھ کر 10% تک بھی چلا جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا، تھوڑی سی سبسڈی بڑھ جاتی اس کے اندر. رائٹ. لیکن جب کائبور 8 سے بڑھ کر اب آج 16 پہ چلا گیا، اور اگر بینکوں کا مارجن 4% ہے اس کے اوپر، رائٹ، تو 16 اور 4 20 ہو گئے. 5 اور 20 کے درمیان سبسڈی کتنی بن گئی؟ 15%، جو کہ اس وقت 7 تھی. تو ڈبل اگر سبسڈی ہو جا رہی ہے تو یہ پے کون کرے گا؟ گورنمنٹ کو پے کرنا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، یہ یقیناً یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ سبسڈی چونکہ اس میں بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ذرا اس کو دیکھا جائے. دیکھیں میں ایک ذرا بڑے واضح یہ چیز کر دوں تمام ناظرین تک کے لیے کہ اسکیم بند بالکل نہیں ہوئی ہے. یہ صرف کیا ہوا تھا کہ چونکہ گورنمنٹ کے لیے یہ سبسڈی کی کاسٹ چونکہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو ایک فیصلہ یہ 30 جون کو کیا گیا، اس کے آس پاس کیا گیا، تو 30 جون کو اس کو اناؤنس کیا گیا. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ذرا اسکیم کو دیکھا جائے، اس کے فیچرز کو دیکھا جائے کہ کیا کوئی فیچرز ان اکنامک فنڈامنٹلز کے تبدیل ہونے کی وجہ سے کسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کیا ٹارگیٹ جو ہے، جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ ٹارگیٹ ابھی کیا تھا، افورڈیبل یعنی مڈل اینڈ لو انکم، تو کیا ضرورت ہے کہ یہ صرف لو انکم پہ فوکس ہو سکے یعنی اور ٹارگیٹڈ کیا جا سکے اس طرح؟ تو اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان فیچرز کو دیکھنے کے لیے یہ 2 مہینے کا وقت دیا گیا کہ 2 مہینے تک کے لیے ایسا ہے کہ ان فیچرز کو دوبارہ ریویو کریں. اسٹیٹ بینک نے اپنا رول پلے کیا. آپ نے کہا جی فائنانس منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی، یو کمنگ اپ ود نیو پروپوزلز اینڈ آل. آپ نے 2 مہینے کا ذکر کیا، تو 2 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اگست کے مڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو کیا اگست کے اختتام تک کوئی نئی اس پہ پالیسیز یا نئی ریکمنڈیشن ہم اسٹیٹ بینک کی طرف سے سن سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ کلیئر ہو گیا، یعنی کہ ہم بائی دی اینڈ آف اگست انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ جی اسٹیٹ بینک نے اپنی ریکمنڈیشن اور گورنمنٹ آف پاکستان نے مشترکہ طور سے اپنی ریکمنڈیشن دے دی ہیں فار دا ریزمپشن آف دس پروگرام. سو اب یہ آپ کے پاس اسٹیج ہے، بیکاز دیکھیے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اف اسٹیٹ بینک آف کورس ادر دین دا ڈپٹی ایکٹنگ گورنر ہمسیلف اینڈ دا ڈپٹی گورنرز اینڈ آل، اگر اسٹیٹ بینک کی کور جو ٹیم ہے اس میں سے کوئی بندہ ایشورنس دے سکتا ہے ان لوگوں کو کہ جو بیانہ دے کے بیٹھ گئے ہیں. لوگوں نے سر ہمارے یہاں بیانہ بھی کوئی معمولی اماؤنٹ تو ہوتا نہیں ہے نا، اور جس طرح آپ نے ایگزامپل دی ایک ڈرائیور کے لیے، ایک مالی کے لیے، اس بیچارے کے لیے 5-6 لاکھ روپے بھی اس کی شاید لائف سیونگ جو ہے وہ ہوگی جو ہم بات کر رہے ہیں. تو اب ان لوگوں کو آپ کیا ایشورنس دینا چاہیں گے سر کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، وہ پھنس گئے ہیں، اور دھوکہ کسی اور نے نہیں، ان کو مرکزی بینک نے دیا ہے، ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں دیکھیں میں پہلے عدیل بتاؤں گا کہ غلط فہمی ہے. رائٹ. پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں نے بیانہ دے دیا ہے
ان لوگوں کو 31 اگست تک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. صحیح, یہ بڑی اہم بات ہے جی. یہ تمام ناظرین جو سن رہے ہیں اس کو وہ ضرور اس بات کو نوٹ کریں رائٹ کہ دیکھیں ہم نے 30 جون کو اسکیم کو یہ کہا تھا کہ آپ ابھی اس کو مزید اس کے اندر جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ روک دیں, کیونکہ کچھ پارشل, یہ ایک اہم بات ہے جی کہ کچھ کی تو پوری ڈسبرسمنٹ ہو گئی تھی, کچھ کی پارشل ڈسبرسمنٹ بھی ہوئی تھی, کیونکہ آپ گھر بنا رہے ہیں, آپ نے بنیادوں کے لیے پیسہ دے دیا, بی او کیو سبمٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ ان کو ملتا رہے گا. ان پر ابھی یہ 30 جون والی کوئی چیز لاگو نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی, دیکھیں اب یہ بیانہ والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بیانہ والا کیا صورتحال ہوتی ہے کہ بینک نے لون اپروو کر دیا, جی آپ کو اپروول لیٹر مل گیا, بالکل, آپ نے پراپرٹی بھی آئیڈینٹیفائی کر لی, ٹھیک ہے, کاغذات لیے اور بیانہ دے دیا اس کو, یا ٹوکن منی دے دی اور کاغذات لے جا کر بینک کو دے دیا. رائٹ, اس کو کسی قسم کے 31 اگست کا انتظار نہیں کرنا. ایسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کے لیے ابھی جولائی میں آ کر اسٹیٹ بینک نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے, اینڈ اگین آئی مسٹ سے کہ فائنانس منسٹر صاحب اس میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل تھے ہمارے, بالکل, ان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے لوگ جن کے کیس اپروو ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ٹوکن منی دے دی ہے, بیانہ دے دیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی کچھ فارمیلٹیز رہ گئی ہوں گی. بالکل, مثلاً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر نہیں, اسٹیمپ کچھ نہیں لگی ہوئی اس کے اندر, نقشہ کہیں مسنگ تھا, اس قسم کی چند فارمیلٹیز تھیں جو کہ رہ گئی تھیں. اگر ایسی فارمیلٹیز رہ گئی ہیں, آپ نے بیانہ دے دیا ہے اور آپ نے اپروول آپ کو مل چکی ہے, آپ بینک کے پاس جائیے, جو بینک تھا ان بینکوں کو اسٹیٹ بینک نے سرکولر ایشو کر دیا, انسٹرکشن ایشو کر دی کہ آپ ان کی ڈسبرسمنٹ نارمل پروسیس کے تحت کریں, ان کا کوئی تعلق نہیں اسکیم کے ریویو سے, ان کو بینک نارمل اس سے کریں گے. بلکہ میں اس سلسلے میں اچھا ہوا اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کہ ایسے لوگوں کو تو اگر, کیونکہ دیکھیں بینکوں کے پاس جب ایسے لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ شکایت موصول ہوئی کہ بینک انٹرٹین نہیں کر رہے, بالکل, تو پھر ہم نے کیا کیا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہفتے پہلے ہم نے ایک اور انسٹرکشن ایشو کی, اور وہ ہماری ہر جگہ پہ ویب سائٹ پہ بھی آیا تھا سرکولر. ہم نے کیا کیا کہ اپنے 15 آفیسز کے اندر سب سے سینئر موسٹ پوزیشن جو ہوتی ہے ہر اسٹیٹ بینک کے آفس چیف مینیجر کی ہوتی ہے, اس کو فوکل پرسن بنا دیا. اس کا موبائل فون نمبر دے کر تمام لوگوں کو جتنے بینکس تھے ان کو بتایا, اور جنرل پبلک نے بتایا کہ آپ نے اگر اپروول لی ہوئی ہے, بیانہ آپ نے دے دیا ہے اس کے اندر, اگر آپ کو بینک انٹرٹین نہیں کرا, بینک کے پاس جائیں. بینک کو ہم نے کہہ دیا کہ دیکھیں آپ نے ان کو کرنا ہے, اور اگر کسی وجہ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وائبل نہیں ہے کسی وجہ سے اور آپ ڈکلائن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ریزن دینی پڑے گی, اور ریزن ہمیں دینی پڑیں گی, ہمیں بتانا پڑے گا. تو پہلے بتا دوں کہ جنہوں نے اپروول لے لیے, لیٹرز لیا ہوا ہے 30 جون تک کا اور بیانہ دیا ہوا ہے, وہ ابھی بینکوں کے پاس جا کر اور وہ اپنا ڈسبرسمنٹ لے سکتے ہیں. تو سر اب آپ کا جو میرا پاکستان میرا گھر ریلوڈڈ اب آنے والا ہے, آپ کا جو آپ نے بتایا کہ اس میں نئی اب جو ہے وہ چینجز وغیرہ آپ سب لے کر آ رہے ہیں, تھوڑا سا اگر کچھ اس کے خد و خال وغیرہ کے حوالے سے بات کریں, لائک واٹ لائز اہیڈ فار دس پروڈکٹ ناؤ. آپ نے بالکل درست بتایا, بینکس اپریہنسو تھے, آپ نے اپریہنشن ختم کیا بینکوں کے اپنے, اب مارٹگیج جو بینکس کبھی سوچا بھی نہیں تھا مارٹگیج کریں گے, انہوں نے اب مارٹگیج کرنا شروع کر دیا ہے. دے گاٹ یوز ٹو پچھلے 1.5 سال میں اس پروڈکٹ کے حوالے سے نئی مارکیٹس ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, نئے شہروں میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سو واٹ لائز اہیڈ, یو ایز دا ہیڈ, ایز دا مین گائے ان اسٹیٹ بینک جو کہ اس پروڈکٹ کو دیکھ رہا ہے, ویئر ڈو یو سی دس پروڈکٹ ان دا کمنگ منتھس اینڈ ایئرز؟ انشاءاللہ اسی رفتار سے جس رفتار سے پہلے چل رہا تھا.